تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ توبہ آیات 113 تا 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، قبولیت توبہ کی اس عام بشارت کے بعد جو اوپر مذکور ہوئی، یہ ان 3 آدمیوں کی قبولیت توبہ کی بشارت ہے جن کا معاملہ آیت 106 میں آئندہ کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یعنی جب توبہ کے لیے ان کے اندر دل کی وہ خستگی اور بے قراری پیدا ہو گئی جو رحمت الہی کو متوجہ کرتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ ضاقت علیہم الارض بما رحبت سے ان حالات کی طرف اشارہ ہے جو ان آدمیوں کو پیش آئے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے 50 دن تک ان لوگوں پر ایسے اوقات گزرے کہ ہر شخص نے ان سے آنکھیں پھیر لیں، یگانے بیگانے بن گئے۔ عزیزوں، رشتہ داروں اور بچپن کے ساتھیوں تک نے اس طرح بے رخی اختیار کر لی کہ گویا کبھی آشنا ہی نہ تھے، یہاں تک کہ بیوی بچے بھی بالکل غیر بن کے رہ گئے۔ مدینہ وہی تھا، اس کی وسعتیں اور برکتیں بھی وہی تھیں، دلوں میں اسلام نے مہر و محبت اور اخوت و ہمدردی کی جو تخم ریزی کی تھی، اس کی فصل بھی شباب پر تھی۔ لوگ آپس میں ملتے جلتے، کھاتے پیتے، ایک دوسرے کے لیے جانثاریاں اور غم گساریاں کرتے۔ صرف یہ 3 شخص ایسے تھے جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معطوب تھے۔ خدا کی زمین میں آدمی کے لیے بڑی وسعت ہے، بشرطے کہ لوگوں کے دلوں کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہوں، لیکن جب لوگوں کے دلوں ہی کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں تو زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود اس کے لیے ایک زندان بن کے رہ جاتی ہے۔ ان تینوں صاحبوں کے لیے مدینہ کی سرزمین کا یہی حال ہو گیا تھا، اور یہ حالت 2 دن نہیں بلکہ جیسا کہ اوپر گزرا پورے 50 دن قائم رہی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اوپر کے ٹکڑے میں اس حالت کی تصویر ہے جو ان لوگوں کو اپنے سے خارج کی دنیا میں پیش آئی۔ اس ٹکڑے میں خود ان کے باطن کا حال واضح ہو رہا ہے۔ جس طرح باہر کی دنیا میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی، اسی طرح خود ان کے اپنے باطن میں بھی ان کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر کی فضا خواہ کتنی ہی گھٹی ہوئی ہو، آدمی کا اپنا دل اپنے رویے پر مطمئن ہو تو وہ خلق کی بے مہری سے زیادہ برداشتہ خاطر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے باطن میں امن و سکون کا کوئی گوشہ تلاش کر لیتا ہے، لیکن یہ لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پر ایک لمحے کے لیے بھی صبر کرنے والے نہیں تھے، چہ جائے کہ پورے 50 دن اس حالت میں ان پر گزر جائیں کہ مدینہ کے در و دیوار شاہد ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان ہو ان کے لیے اس سے بڑے غم و اندوہ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ باہر کی دنیا ان سے جتنی بیزار تھی، اس سے زیادہ یہ لوگ خود اپنے وجود سے بیزار تھے۔ اندازہ کیجئے کہ کیا حال ہوا ہوگا ان لوگوں کی دل شکستگی کا جن کو نہ تو باہر سے کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہو اور نہ خود اپنا ہی دل کسی طرح تسلی قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، یہ ان لوگوں کے دل کی حالت کی ٹھیک ٹھیک تعبیر ہے کہ جتنی ہی شدت کے ساتھ ان لوگوں پر عطاب ہوا، اتنی ہی بے قراری کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کے آگے ڈال دیا کہ جب گرفت خدا کی طرف سے ہے تو اس سے پناہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 میں سے 2 صاحبوں نے تو بالکل ہی خانہ نشینی اختیار کر لی، رات دن گریہ و زاری اور توبہ استغفار کے سوا ان کا کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ تیسرے صاحب اگرچہ کسی وقت باہر نکلتے، لیکن صرف اس امید میں کہ شاید کسی گوشے سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی کوئی مہک آ جائے۔ اگر ان کے اندر نفاق کا کوئی
جرثومہ ہوتا تو جب یہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھینکے گئے تھے کسی اور کی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ راسخ الایمان لوگ تھے، اس وجہ سے ٹھیک اس بچے کی طرح جو ماں کی جھڑکی سے سہم کر خود ماں ہی سے چمٹتا ہے، یہ خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے خدا ہی کی طرف بھاگے، نہ کوئی جھوٹا عذر پیش کیا، نہ دوسروں سے مل کر کوئی ساز باز کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک صاحب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس انہی دنوں شاہ غسان کا خط آیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی حقیر اور ضائع کیے جانے کے لائق آدمی نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ تو انہوں نے اس خط کو چاک کر کے چولہے میں جھونک دیا، اس لیے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے تھے کہ خدا کی گرفت سے بندہ صرف خدا ہی کی رحمت سے چھوٹ سکتا ہے، شاہ غسان اس سے نجات نہیں دلا سکتا۔ در حقیقت یہی عقیدہ روح ایمان اور مغز توحید ہے۔ بندہ اس عقیدے کے ساتھ خدا کی کسی گرفت پر اپنے آپ کو خدا ہی کے آگے ڈال دیتا ہے تو اس کی رحمت پہلے سے بڑھ کر اس کے لیے جوش میں آتی ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، یعنی جب ہجر و فراق کی یہ سختیاں جھیل کر ان کے دل اچھی طرح گداز ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی نظر فرمائی اور ان کو سچی اور خالص توبہ کی توفیق بخشی۔ لیتوبوا فعل یہاں اپنے حقیقی اور کامل معنی میں ہے۔ جہاں تک اعتراف گناہ کا تعلق ہے وہ تو جیسا کہ پیچھے گزرا ان لوگوں نے پہلے بھی کر لیا تھا، لیکن اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں، یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات کو اپنی سابقہ دینی خدمات پر اعتماد تھا، اس وجہ سے ان کو نہ تو اپنی غلطی کی سنگینی کا صحیح اندازہ ہی ہو سکا اور نہ ان کے اندر وہ سچی تڑپ اور بے قراری ہی پیدا ہو سکی جو ان کے مرتبہ کے شایان شان تھی۔ آدمی سے توقع اس کے درجے اور مقام کے اعتبار سے کی جاتی ہے، ہر ایک کی وفاداری ایک ہی پیمانے سے نہیں ناپی جاتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے ایک سخت کورس سے گزارا تاکہ ان کو بھی اور ان کے واسطے سے دوسرے اہل ایمان کو بھی یہ تربیت حاصل ہو کہ سچی توبہ کے لیے دل کی کس درجے کی خستگی اور کس نوعیت کی بے قراری اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تاب علیہم لیتوبوا سے ایک اور حقیقت بھی واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ توبہ کی ابتدا اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہی پہلے بندے کے دل میں رجوع الی اللہ کا جذبہ پیدا کرتا ہے، پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اگر اس کے اندر ایمان ہو تو ہر گناہ پر اس کا دل کڑتا اور آزردہ ہوتا ہے اور ایک احساس ندامت کے ساتھ اس کے اندر اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اگر آدمی اپنے اس جذبے کے مطابق عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل اور زبان پر وہ الفاظ اور کلمات بھی جاری فرما دیتا ہے جو اس کو پسند ہیں اور جن کو وہ شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اس سے محروم صرف وہ بدقسمت لوگ رہتے ہیں جن کا ضمیر کندہ اور جن کا ایمان مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے لوگ خدا سے بے پرواہ ہو جایا کرتے ہیں، جس کی سزا ان کو یہ ملتی ہے کہ خدا بھی ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کی سرگزشت جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہے وہ اس کی نہایت حقیقت افروز مثال ہے۔ آیت فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ بقرہ 37 کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تطہیر و تزکیہ کا غسل دینے کے بعد اب یہ مسلمانوں کو بعض ہدایات دی جا رہی ہیں جن پر عمل کر کے وہ آئندہ اپنے آپ کو کفر و نفاق کی آلودگیوں سے پاک صاف رکھ سکتے ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کی صحبت و معیت اور راسخ الایمان اور کامل الاحیاء لوگوں کی رفاقت اختیار کرو۔ صحبت و معیت کو آدمی کے بناؤ اور بگاڑ میں بڑا دخل ہے۔ اگر آدمی کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کافروں منافقوں اور جاہلوں کے ساتھ ہو تو کمزور تو درکنار بسا اوقات
مضبوط آدمی بھی کچھ نہ کچھ ان کا اثر قبول کر ہی لیتا ہے۔ اسی طرح راسخ الایمان اور راسخ العمل لوگوں کے فیض صحبت سے کمزور آدمی کے اندر بھی اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کا حوصلہ پیدا ہو جایا کرتا ہے اور وہ بتدریج ان کے زمرے کا آدمی بن جاتا ہے۔ صحبت اور معیت کی اسی اہمیت کے سبب سے ان لوگوں کو جو دارالکفر میں پڑے ہوئے تھے ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے کا حکم ہوا، اور مسلمانوں کو جو مدینہ کے اطراف کے دیہاتوں میں آباد تھے یہ ہدایت ہوئی کہ ان کی جماعتیں برابر باری باری حصول تعلیم و تربیت کے لیے مدینہ آتی رہیں تاکہ ان کا ربط نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ قائم رہے۔ پیچھے منافقین اور اعراب کے جو حالات بیان ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روحانی و اخلاقی بیماریوں میں بڑا دخل ان کے خراب ماحول کا تھا۔ اس وجہ سے احتیاطی تدابیر میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی کہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہیں اور راست بازوں کی صحبت و رفاقت کا التزام کریں۔ خدا کا خوف دل کا پاسبان ہے، وہ اندر سے انسان کی حفاظت کرتا ہے اور راست بازوں کی صحبت باہر سے اس کو شیطان کے مقابل میں کمک پہنچاتی ہے۔ صادقین کا لفظ یہاں خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کا ہے۔ ہم دوسرے مقام میں اس لفظ کی حقیقت واضح کر چکے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے قول و عمل میں پوری مطابقت ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ لفظ منافقین کا ضد ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ یہ بھی اوپر والے مضمون ہی کی تاکید مزید، یعنی صادقین کی رفاقت و معیت اختیار کرنے کے لیے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ ہر چند اس راہ میں آزمائشیں، مشکلات اور خطرات ہیں، لیکن حق کی راہ میں جس مشکل اور خطرے سے بھی بندہ گزرتا ہے، جو چوٹ بھی کھاتا ہے، جو چرکا بھی دشمن کو لگاتا ہے، ہر ایک کے بدلے میں اس کے کھاتے میں ایک عمل صالح درج ہوتا ہے، اور جزا کے دن ہر شخص اپنے ہر عمل صالح کا بہتر سے بہتر صلہ پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا معاملہ اپنی راہ میں دکھ اٹھانے والوں کے ساتھ یوں ہے تو اہل مدینہ اور اعراب میں سے کسی کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے ہچکچاتے اور اپنی جان کو ان کی جان کے مقابل میں اہمیت دیتے، اور نہ آئندہ یہ کسی کے لیے جائز ہے کہ راہ حق کے خطرات اور اندیشوں سے ڈر کر حق اور حق پرستوں کا ساتھ چھوڑ کر باطل اور باطل پرستوں کا ہم سفر بن جائے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین میں لفظ محسنین اس شرط کی ایک طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اللہ کے ہاں ان اعمال کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ یہ اعمال احسان یعنی پوری خوبی کے ساتھ صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام دیے جائیں، کسی اور غرض کا کوئی شائبہ اس میں شامل نہ ہو۔ ولا یطعون موطئا لیغیظ الکفار سے مراد اس طرح کے اقدامات ہیں جو دشمن کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جن سے ان کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے اور اہل حق کے حوصلے کی ان پر دھاک بیٹھتی ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولا ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ یہ بات بھی سابق صادقین کی معیت اور رفاقت ہی کے پہلو سے ارشاد ہوئی ہے۔ اوپر آیت 97 میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اعراب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کی صحبت بہت کم اٹھائی ہے، وہ حلال و حرام کی حدود سے بے خبر ہیں، اس وجہ سے کفر و نفاق کی بیماری کا حملہ ان پر آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اب یہ ان کو اس کمزوری کے علاج کی طرف توجہ دلائی
کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی صحبت سے مستفید ہونے کی سبیل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر سب لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پہنچ سکتے تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت علم دین میں فہم و بصیرت حاصل کرنے کے لیے مجلس نبوی میں حاضر ہوتی، تاکہ وہاں سے مستفید ہو کر اپنی قوم کو بھی اس سے مستفید کرتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اب تک اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اب اس کا اہتمام کیا جائے اور ہر بستی سے لوگ باری باری مدینہ آئیں، دین سیکھیں اور سمجھیں، اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر لوگوں کو بتائیں اور سکھائیں۔ اس طرح دیہات کے لوگ اپنے گھر اور مال مویشی کی دیکھ بھال بھی کر سکیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فیوض صحبت سے بھی مستفید ہو سکیں گے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے مجلس نبوی میں حاضری کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھیں۔ اس طرح وہ اپنے باہمی تعاون سے اپنے کام کاج بھی جاری رکھتے اور مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات سے بھی فائدہ اٹھاتے۔ آیت میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تفقہ فی الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے دین کے فہم و بصیرت حاصل کرنا، اور تعلیم دینے کے لیے انذار کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ڈرانے، ہوشیار کرنے اور خاص طور پر آخرت کی زندگی کی تیاریوں کے لیے بیدار کرنے کے ہیں۔ یہ دونوں لفظ اسلام میں تعلیم کا جو اصل مقصد ہے اس کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں۔ اسلام میں تعلیم و تعلم کا اصل مقصد دین میں بصیرت حاصل کرنا اور آخرت کی فلاح کے لیے اپنی اور دوسروں کی تربیت کرنا ہے۔ باقی چیزیں سب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور اسی نسبالعین کے تابع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ یہ آیت پوری سورہ کے اصل مضمون کا خلاصہ ہے۔ اس سورہ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا، کفار و مشرکین پر اتمام حجت ہو چکنے کے بعد ان سے اعلان برات اور ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آیات 23 تا 24 کے تحت یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ منافقین اپنے پاس پڑوس کے کفار و مشرکین سے عزیزانہ و دوستانہ روابط اور دوسرے کاروباری مفادات وابستہ رکھنے کے سبب سے اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان سے جنگ کریں یا اپنے تعلقات ان سے یک قلم ختم کر لیں۔ ان کی اس منافقت کی اچھی طرح قلعی کھولنے اور ایمان، تقوی اور صداقت کے حقیقی مقتضیات تفصیل سے واضح کر دینے کے بعد اب یہ دین کا اصل مطالبہ ان کے سامنے پھر رکھ دیا گیا ہے۔ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن قرینہ پتہ دے رہا ہے کہ روح سخن ان ہی کی طرف ہے۔ فرمایا کہ قاتل الذین یلونکم من الکفار، یعنی جو کفار تمہارے پاس پڑوس اور گرد و پیش میں ہیں ان سے جنگ کرو۔ گرد و پیش کے کفار جس طرح تمہاری دعوت ایمان و ہدایت کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اسی طرح اب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت اور اعلان جنگ کے بعد تمہاری تلواروں کے بھی سب سے زیادہ سزاوار یہی ہیں۔ جو لوگ قرابت داری، دوستی اور اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر ان کے معاملے میں مداہنت برتیں گے، وہ جیسا کہ آیت 23 میں فرمایا اپنی جانوں پر سب سے زیادہ ظلم ڈھانے والے ٹھہریں گے، اور انہی کے لیے آیت 24 میں یہ وعید ہے کہ تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باب میں اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ یہ حقیقت ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کی جا چکی ہے کہ ایمان و اخلاص کی اصل روح اس وقت بیدار ہوتی ہے جب اس کی خاطر اپنوں سے جنگ کرنی پڑے۔ یلونکم کی قید اسی پہلو کو نمایاں کر رہی ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یعنی اب وہ تمہارے طرز عمل سے یہ محسوس کر لیں کہ تمہارے اندر ان کے لیے موالات، دوستی اور محبت کی کوئی جگہ باقی نہیں رہ گئی، بلکہ جس طرح وہ من حیث القوم تمہارے اور تمہارے دین کے دشمن ہیں، اسی طرح تم بھی من حیث الجماعت ان کے اور ان کے دین کے دشمن بنو۔ اب تک وہ تمہارے دل میں اپنے لیے بڑا نرم گوشہ پاتے تھے، اس وجہ سے ان کو توقع تھی کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے تم کو برابر استعمال کرتے رہیں گے۔ اب یہ حالت یک قلم ختم ہو جانی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ایک تو یہ کہ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی ہو،
یعنی تم ان سے جنگ کرنے میں کوئی کمزوری اور پست ہمتی نہ دکھاؤ۔ اللہ کی معیت و نصرت اس کے متقی بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم تقویٰ پر قائم رہے تو فتح و نصرت تمہاری ہی ہے۔ یہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ بات ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ خدا کی معیت اس کی نصرت کو بھی ملتزم ہے۔ اس وجہ سے خدا کے ساتھ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کی مدد اور نصرت بھی انسان کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو تنبیہ ہو کہ تمہیں ان سے جنگ اور ان کے معاملات میں شدت اختیار کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں بھی تم خدا کے مقرر کردہ حدود و قیود کی پوری پابندی کرنا، کسی مرحلے میں بھی حدود الہی سے تجاوز نہ کرنا۔ اللہ صرف اپنے متقی بندوں کا ساتھی ہے۔ پیچھے یہ ہدایات گزر چکی ہیں کہ جو کفار و مشرکین اپنے معاہدات پر قائم ہیں ان کے معاہدات کی مدت پوری کی جائے، نیز محترم مہینوں کا احترام ملحوظ رکھا جائے۔ یہ انہی باتوں کی تاکید مزید ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ ان منافقین کی طرف اشارہ ہے جو اس سورہ کی تمام تنبیہات و تعزیرات کے بعد بھی بدستور نہ صرف اپنے نفاق میں مبتلا رہے بلکہ درجہ بدرجہ ان کا نفاق سخت سے سخت تر ہی ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی تنبیہ بھی ان کو توبہ کے لیے بیدار نہ کر سکی، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کو موت آئی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ سورہ سے قرآن کی کوئی سورہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور قرآن کا کوئی خاص حکم اور اس کا کوئی خاص ٹکڑا بھی۔ یہ منافقین مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجبوراً محض دکھاوے اور مسلمانوں کو مطمئن رکھنے کے لیے جاتے تھے۔ وہاں ان کو ہر روز قرآن کے نئے نئے مطالبات سے سابقہ پیش آتا، کبھی کوئی حکم سنایا جاتا کبھی کوئی، کہ روز روز کے نئے نئے احکام ان پر بڑے شاق گزرتے۔ ان کے خلاف کھل کر کچھ کہنے کی جرأت تو ہوتی نہیں تھی، البتہ کچھ طنزیہ فکرے چست کر کے وہ دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے۔ مثلاً کہتے کہ بھائی بتاؤ اس نئے حکم میں سے کن کن لوگوں کا ایمان تازہ ہوا۔ اس قسم کے طنز و تعریض سے ان کا مقصود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تحقیر اور مخلص مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہوتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ یہ ان کے اسی قسم کے زہر آلود طنزیہ فکروں کا جواب ہے۔ جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو قرآن کی ہر سورہ اور اس کا ہر حکم ان کے ایمان و اسلام میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتا ہے، اور جب وہ سنتے ہیں کہ قرآن کا کوئی نیا ٹکڑا نازل ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے ان کے دل بھینچیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ رحمت الہی کی ایک اور گھٹا برسی۔ البتہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہوتا ہے ان کی اس نجاست پر مزید نجاست کے ردے پر ردے چڑھے چلے جاتے ہیں۔ ان کو زندگی کے کسی مرحلے میں بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسی حالت کفر میں ان کو ایک دن فرشتہ اجل آ دبوچتا ہے۔ قرآن کی آیات سے اہل ایمان کے ایمان میں درجہ بدرجہ زیادتی ہونا اور اہل نفاق کے نفاق کا غلیظ سے غلیظ تر ہونا محض استعارہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن کا ہر حکم اہل ایمان کے لیے ایک میدان مسابقت کھولتا ہے، اور جب وہ اس میدان کی بازی جیت لیتے ہیں تو ان کی قوت ایمانی میں مزید دوسرے میدان جیتنے کے لیے عزم و حوصلہ پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ درجہ بدرجہ وہ سعادت کی آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ برعکس اس کے اہل نفاق ایک محرومی کے بعد دوسری محرومی اور ایک پسپائی کے بعد دوسری پسپائی کی ذلتیں سہتے سہتے
عزم و ایمان کی آخری رمق سے بھی بالکل خالی ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں پر نفاق کی اتنی موٹی تہیں جم جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انسان کے دل کے اندر جتنی صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں سب ان کے نیچے دب کر مردہ ہو جاتی ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون۔ اوپر والی آیت میں ان لوگوں کو توفیق توبہ سے محروم ہو جانے کی طرف جو اشارہ ہے، یہ اسی کی دلیل ہے کہ یہ لوگ غور کرتے تو انہیں خود اندازہ ہو جاتا کہ ان کی بیماری اب اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے ہر بندے پر رحمت نازل کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس نے اس دنیا کا نظام اس طرح رکھا ہے کہ ہر شخص خواہ چھوٹا ہو یا بڑا سال میں 1-2 بار ضرور کسی نہ کسی ایسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے جو اس کو توبہ اور اصلاح پر ابھارے۔ جو صاحب توفیق ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے اعمال کی پاداش میں توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں وہ ان آزمائشوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ چنانچہ یہ لوگ اب اسی حالت کو پہنچ چکے ہیں، اب کوئی ٹھوکر بھی ان کی آنکھیں کھولنے والی نہیں بنتی۔ ثم لا یتوبون میں ان کے دلوں کی قساوت کی طرف اشارہ ہے، اور ولا ہم یذکرون میں ان کی عقلوں کے کند ہونے کی طرف، اس لیے کہ توبہ دل کا فعل ہے اور تذکر عقل کا۔ گویا ان کے اعمال کی سیاہی نے ان کی ان دونوں ہی چیزوں کو تاریک کر دیا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا۔ یہ تصویر ہے ان منافقین کے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کھسک جانے کی۔ اہم اجتماعی مواقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو کسی نئی مہم کی تیاری اور اس سے متعلق قرآن کی تازہ ہدایت سے آگاہ کرنے کے لیے بلاتے تو آنے کو تو منافقین بھی شرما شرمی میں محض دکھاوے کے لیے آ جاتے، لیکن جب دیکھتے کہ کوئی مشکل مہم درپیش ہے، مجلس میں موجود رہے تو اس کی ذمہ داریوں میں حصہ لینا پڑے گا، تو آپس میں کنکھیوں سے اشارے شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو یہاں سے کھسک چلو۔ پھر مسلمانوں کی نظریں بچا کر ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے یکے بعد دیگرے وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ منافقین کی اس روش کی طرف اس سے زیادہ تفصیل سے سورہ نور میں اشارہ ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِّن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاظًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نور 62 تا 63۔ ترجمہ: سچے مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جب وہ کسی اجتماعی معاملے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت تک وہاں سے نہیں ٹلتے جب تک وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ حاصل کر لیں۔ جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی دراصل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ایسے لوگ جب تم سے اجازت مانگیں اپنی کسی ضرورت کے لیے تو تم ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ لوگوں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلائے تو اس کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جیسا کہ تمہارا ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جایا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعراض کرتے رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ مبادا انہیں کوئی آزمائش پیش آ جائے یا وہ ایک دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون۔
یعنی جب انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روح گردانی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ یہ لعنت کی تعبیر ہے، اور دوسرے الفاظ میں اس کا مدعا وہی ہے جو فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ کا ہے۔ اس حالت کو پہنچ جانے کے بعد آدمی کے دل پر مہر ہو جایا کرتی ہے، اور آیت سے واضح ہے کہ یہ مہر آدمی کے خود اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یعنی جو لوگ اپنے دل و دماغ کی صلاحیتوں سے خدا کی تنبیہات کے بعد بھی کام نہیں لیتے، ان کی ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ اس سمت میں موڑ لیتا ہے جس سمت کو وہ جانا چاہتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ دونوں آیتیں آخری تنبیہ کے طور پر نازل ہوئی ہیں۔ پہلے اس عظیم احسان کی طرف توجہ دلائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے تمام خلق پر عموماً اور اہل عرب پر خصوصاً فرمایا۔ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن سیاق کلام دلیل ہے کہ روح سخن انہی لوگوں کی طرف ہے جو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کے بجائے اس کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے آ چکا ہے۔ من انفسکم کے الفاظ میں اتمام حجت اور احسان کے جو پہلو مضمر ہیں ان کی طرف سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، یعنی تم میں سے شامت زدہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول ان کے لیے ایک مصیبت اور مصیبتوں کے دروازے کھولنے والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو تم کو مصیبت اور ہلاکت میں مبتلا کرنے والی ہو اس کے دل پر نہایت شاک ہے۔ وہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کلفتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ اور دونوں کی سعادتوں سے بہرہ مند دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی ساری بھاگ دوڑ اور تمام تعلیم و تبلیغ اسی مقصد کے لیے ہے۔ لیکن جو لوگ اسی دنیا کی زندگی کو کل زندگی سمجھے بیٹھے ہیں ان کو اس کی وہ باتیں بہت گراں گزر رہی ہیں جو ان کو اپنے دنیاوی مفادات کے خلاف نظر آتی ہیں، حالانکہ اگر وہ اس دنیا کے بعد کی زندگی کی اہمیت کو جانتے ہوتے تو ان کو اندازہ ہوتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری بے قراریاں اور بے چینیاں اپنے لیے نہیں بلکہ خود ان کو ہر کرب اور ہر دکھ سے محفوظ رکھنے کے لیے ہیں۔ حریص علیکم، یعنی وہ جو اس درجے تمہارے در پہ ہے تو اس میں اس کی اپنی کوئی غرض شامل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس سبب سے ہے کہ وہ تمہارے ایمان و اسلام اور تمہاری صلاح و فلاح کا نہایت حریص ہے۔ جس طرح ایک شفیق باپ اپنی اولاد کے لیے ہر خیر کا متمنی اور حریص ہوتا ہے، اس چیز سے کبھی اس کا دل نہیں بھرتا، اسی طرح اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہر خیر کا حریص اور متمنی ہے۔ بس حیف ہے ان لوگوں پر جو ایسی شفیق اور مہربان ہستی کی قدر نہ کریں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف اور رحیم میں فرق ہم ایک جگہ واضح کر چکے ہیں۔ ایک کے اندر دفع شرکا کا پہلو نمایاں ہے، دوسرے کے اندر عطائے خیر اور پائیداری رحمت کا۔ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے ہیں جو بعینیہ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی ہیں، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ خلق کے اندر رافت و رحمت کے معاملے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صفات الہی کے مظہر تھے۔ یہ ٹکڑا چونکہ بعینیہ حریص علیکم کی تفسیر و توضیح ہے، اس وجہ سے حرف ربط یہاں نہیں ہے بلکہ کامل اتصال اس کے بغیر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا إِلَى الْآيَةِ، اس آیت میں خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری بعثت کی شکل میں جو خیر عظیم ان کے لیے نازل فرمائی ہے، اگر یہ ناقدرے اور ناشکرے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو اس میں انہی کی تباہی ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تم ان کے ایمان و ہدایت کے حریص اور ان کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے بے چین ہو، اور اس میں تمہارا نہیں بلکہ سرتاسر انہی کا نفع ہے۔
اگر یہ تمہاری قدر کرتے تو اپنی ہی دنیا میں آخرت سنوارتے، لیکن یہ حقیقت ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو تم ان کی پرواہ نہ کرو بلکہ ان کو صاف صاف سنا دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، یعنی میں تمہارا جو حریص ہوں تو اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے ہوں۔ تم نہیں آتے تو یہ نہ سمجھو کہ میں تنہا اور بے یار و مددگار رہ جاؤں گا۔ میری پناہ، میرا سہارا، میری قوت و جمعیت میرا اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ میرا بھروسہ اس پر ہے اور وہی اس عرش عظیم کا مالک اور خداوند ہے۔ تو جس کا بھروسہ اس عرش عظیم کے رب پر ہے، اس کو دوسروں کی ناقدری اور بیزاری کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ اس سورہ کی تفسیر میں یہ آخری سطریں ہیں جو آج بروز جمعہ 9 بجے صبح حوالہ کرتاس ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ لغزشوں کو معاف فرمائے اور صحیح باتوں کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لاہور، 15 اگست 1969۔